لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مقدم، نور الهدى مصباح الظلم، شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صلوات محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے اس مسجد کے جتنے بھی مومنین جو مرحوم ہو چکے ہیں کہ جو یہاں پر خدمت انجام دیتے ہیں، ان کی روح کو ایصال فرما دیجیے. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات واقف و آشنا ہیں کہ یہ جو سہ مجالس یعنی کہ 3 مجلسیں ہو رہی ہیں، اس کا عنوان ماہ رمضان اور کامیاب زندگی رکھا گیا ہے. انشاءاللہ اپنی محنت کے ساتھ کوشش کر کے آپ حضرات کی خدمت میں یہی کوشش رہے گی کہ کچھ باتیں اس موضوع سے مناسبت اور اس موضوع کے مطابقت کے حساب سے بیان کی جائیں. ایک صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد. عزیزوں، جیسا کہ میں نے جس آیہ کریمہ کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا
اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ماہ رمضان عربی میں شہر کہتے ہیں مہینے کو، شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ۔ اور اپنے بھائیوں کے لیے عرض کرتا چلوں، روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ صرف رمضان نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ رمضان خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ہمیشہ ماہ رمضان کہنا چاہیے تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اعلان ہو رہا ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، یہ ہدایت کرنے والی چیز ہے۔ اذان محترم، اس کے بعد اسی قرآن کی اسی آیت میں آگے ارشاد ہو رہا ہے فمن شاہد منکم الشہر، تم لوگوں میں سے جس کو بھی یہ مہینہ مل جائے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ احسان ہو، انسان کے لیے خوش قسمتی ہو کہ یہ مہینہ اس کو درک ہو جائے، فَلْيَصُمْ ہو، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم روزہ رکھو۔ اذان محترم، ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں بہرحال آپ نے روز اول سے یعنی ماہ رمضان کی پہلی تاریخ سے فضائل ماہ رمضان، فضائل روزے یقیناً سنتے رہے ہوں گے، اور حقیقت بھی یہی ہے عزیزوں کہ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو درک کر لے، یہ جو موضوع دیا گیا ہے ہمیں کہ ماہ رمضان اور کامیاب زندگی، حقیقت ہے، یہ بالکل حقیقت ہے کہ جو حقیقت میں ماہ رمضان کو ماہ رمضان کی طرح درک کر لے وہ کامیابی سے پیچھے نہیں رہ سکتا ہے۔ اب عزیزوں دیکھیے، کامیابی دو طرح کی ہوتی ہے، کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر کامیابی نہیں حاصل کرتے، ایسے افراد بھی ہیں، ہدایت سے دور رہتے ہیں، گمراہی میں زندگی رہتی ہے، ہو سکتا ہے کہ غربت کا بھی سامنا کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے مصیبتوں کا بھی سامنا کر رہے ہوں۔ اب یہ اور بات ہے کہ آخر وقت میں رحمت خداوندی شامل حال رہی اور موت آنے سے پہلے خدا کی رحمت کی بنیاد کے اوپر اس کو توفیق ہوئی اور اس نے توبہ کر لی۔ اور یہ آپ حضرات جانتے ہیں، واقف و آشنا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو پروردگار اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اس کی توبہ کو رد نہیں کرتا۔ ہاں شرط یہ ہے کہ وہ توبہ ہونا چاہیے ہے، گالوں پر تماچے نہ ہوں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی بچپن سے دیکھا ہے، دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جو بزرگ کرتے ہیں وہی بچے سیکھتے ہیں۔ نماز جماعت میں ہم بھی بچپن میں جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے جماعت سے، اب کیا دیکھا کہ صفیں لگی ہوئی ہیں، تسبیح پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، جب دعا کر لی اس کے بعد مار منہ پہ تماشے لگا رہے ہیں۔ اب بچہ بھی جو اس صف میں بیٹھا ہوا ہے، اس مسجد میں بیٹھا ہے، وہ وہی سیکھ رہا ہے۔ اب اس نے کیا سمجھا کہ نماز کے بعد تسبیح پڑھنے کے بعد جب دعا کریں اور اپنے گالوں پر تماچے ماریں تو اس کا مطلب اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نہیں عزیزان محترم، حقیقت یہ ہے کہ ہاتھوں سے رخساروں پر تماچے لگانے سے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دل کی گہرائی سے اپنے مالک کو آواز دے کر کے اپنے گناہوں پر پشیمانی کا اظہار کر کے جب اللہ سے استغفار ہوتا ہے تو خدا اس کی آواز کو اس طرح سے سنتا ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے گویا کہ بطن مادر سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ یہ ہے عزیزان محترم حقیقت۔ تو ماہ مبارک رمضان اور کامیابی حقیقت یہی ہے۔ تو ایک طرح کی کامیابی یہ ہے کہ انسان نے زندگی گزار لی ایسے ہی، لیکن آخری وقت میں توفیق ہوئی اور توبہ کر کے وہ آخرت کی کامیابی کی جانب نکل گیا۔ لیکن عزیزو، یہ کامیابی تو کامیابی نہیں ہے نا۔ کامیابی تو یہ ہے کہ دنیا میں بھی انسان کامیاب ہو،
اور آخرت میں بھی انسان کامیاب ہو، یعنی دنیا میں بھی انسان ایمان کے ساتھ۔ دیکھیے کامیابی کا مطلب ثروت و دولت کا صرف کمانا نہیں ہوتا ہے، کامیابی کا مطلب عہدہ حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے، کامیابی کا مطلب تخت و تاج پر بیٹھنا نہیں ہوتا ہے، کامیابی کا مطلب لگژری کارس میں گھومنا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ الگ چیز ہے، یہ کامیابی کے ذیل میں ضرور آ سکتے ہیں، لیکن عزیزان محترم کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ رضائے حق پر راضی رہتے ہوئے زندگی کو گزارتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اور ویسے بھی انسان یہ نہ سوچے کہ روزے، ظاہر سی بات ہے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ گرمی کی شدت ہے، حد سے زیادہ گرمی ہے، باہر نکلنے پر انسان کی اسکن جلی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود صاحب کہا جا رہا ہے کہ روزہ کیسے رکھے؟ کیا گویا کہ اللہ کی طرف سے انسان کے اوپر نعوذ باللہ ظلم و ستم ہے؟ نہیں، قرآن کہہ رہا یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، مشقتیں نہیں چاہتا۔ یہ ظاہراً دھوپ میں جانا، پیاس کا لگنا، بھوک کا برداشت کرنا، یہ تمام چیزیں انسان سوچ سکتا ہے کہ یہ صعوبت و مصیبت ہو، لیکن عزیزان محترم اس صعوبت و مصیبت کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر اس کو انسان محسوس کر لے، جان لے، تو یاد رکھیے گا انسان پورے سال اس مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن عزیزان محترم انسان محسوس کیسے کرے، انسان پہچانے کیسے، انسان ان چیزوں کا علم کیسے حاصل کرے، انسان درک کیسے کرے؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ 11 مہینے تو شیطان اس کے اوپر مسلط رہتا ہے، 11 مہینے انسان کے اوپر شیطان حاوی رہتا ہے، انسان کے جو شہوت ہے، انسان کی جو خواہشات ہیں وہ شیطان کی پیروی کر رہی ہوتی ہیں، اور ان 11 مہینوں میں شیطان انسان کو اتنا چارج کر دیتا ہے کہ وہ رحمت کو بھی مصیبت و صعوبت سمجھ رہا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم لیکن ہم محسوس کریں کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کامیابی حاصل کرنا ہے تو 11 مہینے ایک طرف ہیں اور ایک مہینہ رمضان المبارک ایک طرف ہے۔ انسان اگر اس ماہ مبارک کو درک کر لے تو آپ حضرات کو یاد ہوگا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ، مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ حضرات کے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں نا۔ ہم جس سے پہچانے جاتے ہیں، ہماری پہچان جس سے ہے، مولا کائنات کہ جو ہمارے پہلے امام ہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ فزتو برب الکعبہ، فزتو کیا ہے؟ میں کامیاب ہو گیا۔ عزیزان محترم ماہ مبارک رمضان میں مولا کی شہادت کا ہونا اور مولا کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلنا تمام شیعان حیدر کرار اور عموماً تمام مسلمانوں کے لیے دعوت غور و فکر ہے کہ دیکھ لو اے مسلمانوں، اگر تم کو کامیابی چاہیے ہے تو یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس سے بہتر کامیابی تم کو کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ اور یاد رکھنا یہ کامیابی صرف زندگانی دنیا تک نہیں ہے بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے یہ ایسی کامیابی ہے کہ انسان اگر درک کر لے تو کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن عزیزوں بہرحال آج مقدمے کے دور کے اوپر کچھ باتیں عرض کرنا ہے، انشاءاللہ کل اور پرسوں 2 دن ہم کچھ اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے عزیزوں جیسا کہ آپ حضرات واقف و آشنا ہے کہ عزیزوں دیکھیے ہم کوانٹٹی کثرت کے قائل نہیں ہیں، کوالٹی ہونا چاہیے عمل میں۔ جب تک کہ کوالٹی نہیں ہوگی آپ لاکھ سر پٹکتے رہیے۔ مثال دیں آپ حضرات کو، ابھی شب قدر آ رہی ہے، ابھی سے تیاری کر لی، آج بھی شب قدر ہے۔ اب اتنا زیادہ رسم ہمارے یہاں بڑھ گئی کہ گویا کہ ہمارے یہاں بچے یہی سمجھتے ہیں کہ شب 23 ہی شب قدر ہوتی ہے۔ نہیں، شب تو 3 ہے نا۔
اب عزیزان محترم آپ دیکھ لیجئے، اعمال ہوں گے تمام شہر میں مساجد میں اعمال کیے جائیں گے، بہت غور چاہتا ہوں عزیزان محترم، بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ مہینہ دیکھیے عزیزوں، جب انسان یا تو کوئی کام ہی نہ کرے، میرا یہ کہنا ہے بھائی کرو ہی نہ۔ جیسے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور ان لاکھوں روپے کو خرچ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، 4-5 کیمرے بھی تیار رکھتے ہیں۔ کتنا بدقسمت ہے یہ انسان کہ جو اپنی جیب سے لاکھوں روپے بھی خرچ کر رہا ہے اور اللہ کی طرف سے کہ اس کو ایک آنے کا ثواب بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے عزیزوں، بدبختی ہے، لیکن یہ بیماری ایک عام ہو چکی ہے، یہ بیماری اب عام ہو چکی ہے۔ انسان 10 روپے کی بھی کوئی چیز دیتا ہے تو پہلے فوٹو کھینچ کر کے فیس بک کے اوپر اپڈیٹ کرتا ہے۔ حد تو یہاں تک ہو گئی کہ کسی کے والد، کسی کی ماں، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا رشتہ دار مرتا ہے تو قبر پر جا کر کے بھی جو سورہ فاتحہ یا انا انزلنا پڑھتے ہیں اس کا بھی فوٹو کھینچ کر کے اپڈیٹ کرتے ہیں۔ یہ بیماری ہے عزیزان محترم۔ آپ نے دیکھا ہے کمپیوٹر میں، کل مثال دوں گا میں انشاءاللہ، کمپیوٹر میں ایک چیز ہوتی ہے جو ساری فائلز کو خراب کر دیتی ہے، اس کو وائرس کہا جاتا ہے۔ موبائل میں بھی آ جاتی ہے کبھی کبھی، موبائل میں بھی وائرس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی فائل ہیں ان سب کو کرپٹ کر دو، برباد کر دو، اس کے بعد وہ فائل کھلے گی ہی نہیں۔ عزیزان محترم، یہی شہرت، یہی انسان کی یہ خواہش اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، یہ سوشل میڈیا پر اپڈیٹ کرنے کی یہ ایسا وائرس پیدا ہو گیا ہے کہ انسان کے اندر کی تمام روحانی فائلوں کو یہ ختم کرتا چلا جا رہا ہے، اور انسان اس چیز کو محسوس بھی نہیں کر رہا ہے۔ نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے دور ہو جائیں، جو بھی عمل کریں خالصتاً للہ ہونا چاہیے ہے، صرف اللہ کے لیے ہو، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، ابھی ماہ رمضان کے اعمال آنے والے ہیں، آج بھی ہیں، پرسوں بھی ہیں، پھر شب 23 میں بھی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک رٹی رٹائی چیزیں ہیں کہ جو انسان انجام دے رہا ہے۔ میں کہا یا اللہ، میں کہا یا اللہ، کہتے ہیں کہ نہیں اعمال کراتے، بچپن میں کچھ افراد اعمال کراتے، مولانا سے مس ہو جاتا تھا، کھڑے پہ بیٹھے 10 بار کہو بے کہ اللہ، 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 ایسے ہی تو رٹتے ہیں آپ حضرات۔ یہ بچوں کو، بھائیوں کو چھوٹے بتانا چاہیے کہ نہیں، یہ رٹنے رٹانے کا مذہب ہمارا نہیں ہے۔ شب قدر اتنی عظیم شب ہے، شب قدر اتنی اہم شب ہے کہ انسان اگر اس کو صرف بریانی پکانے اور بریانی کھانے میں مس کر دے گا تو پھر اس کے ہاتھ کچھ آنا نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ یہ بریانی، کلچے نہاری، سالن روٹی، یہ تمام چیزیں یہ شب قدر نہیں ہے۔ شب قدر کے لیے روایات میں آیا ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک ساعت اس کی قیمتی ہے، اس کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ اس کو اس طرح سے ضائع نہ کرو، کم از کم کچھ نہیں تو پوری رات اپنی زبان پر استغفار کے جملے کو جاری کرو، کم از کم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے تم دعائیں کرو۔ یہ نہ سوچو، یہ الگ بات ہے کہ تم سوچ رہے ہو کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، دعا کرنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ روایات میں آیا ہے کہ ماہ رمضان کی خصوصاً راتوں میں، کیونکہ ماہ رمضان کی رات کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اللہ آواز دیتا ہے، حل من سائل فأعطی سؤلہ، کیا کوئی ہے سائل، کیا کوئی ہے سوال کرنے والا تاکہ میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ دیکھیے خدا آواز دے رہا ہے، حل من مستغفر، کیا کوئی ہے استغفار کرنے والا، فاغفر لہ، تاکہ میں اس کے گناہوں کی مغفرت کروں، حل من تائب فاتوب علیہ، کیا کوئی ہے توبہ کرنے والا۔ دیکھیے آواز قدرت آ رہی ہے،
ندائے قدرت آ رہی ہے، لیکن اس آواز کو سننے کے لیے، اس آواز کو سمجھنے کے لیے، اس آواز کو درک کرنے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ شیطان کے جو ماہ رمضان سے پہلے قید ہو چکا ہے، صرف شیطان ہی قید نہ ہو، بلکہ اس نے جو تمہارے اوپر، تمہارے جو پیروں میں اپنی اطاعت کی زنجیریں باندھی ہیں، تم ان تمام زنجیروں کو روز اول پہلی رمضان کو اس طرح سے خدا سے گڑ گڑاؤ، اس طرح سے خدا سے مانگو، اس طرح سے خدا سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرو کہ پہلی رمضان آتے ہی تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور باقی کے ایام ایسے ہوں کہ اللہ جو آواز دے رہا ہے، حل من سائل حل من تائب حل من مستغفر حل من داع، کیا کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں؟ ہے کوئی ایسا استغفار کرنے والا کہ میں جس کی مغفرت کروں؟ کوئی ہے ایسا سوال کرنے والا کہ جس کے میں سوال کو پورا کروں؟ کیا ہے تم میں سے کوئی ایسا مجھے آواز دینے والا کہ میں تمہاری آواز پر لبیک کہوں؟ عزیزان محترم، یہ قدرت کی طرف سے آواز آتی ہے، لیکن انسان اس آواز کو درک نہیں کر سکتا ہے، درک نہیں کرتا ہے، لہٰذا اس آواز کو محسوس نہیں کرتا۔ ہاں لیکن صاحبان علم ہیں ایسے صاحبان ایمان، ہیں ایسے صاحبان تقوی، ہیں ایسے صاحبان روزہ کہ جو اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے اس کو سنتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے پروردگار کی بارگاہ میں کہتے ہیں، پروردگار انی ظلمت نفسی، مالک ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، مالک ہمیں معاف کر دینا، استغفر اللہ ربی، پروردگار ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، واتوب الیہ، اور تیری بارگاہ ہمیں پلٹ کر کے جانا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیے ادھر ماہ رمضان آنے والا ہے، حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگوں، اے انسانوں، اے مسلمانوں، اللہ کا مہینہ نزدیک آنے والا ہے۔ کس طرح سے؟ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اللہ کا مہینہ برکت کے ساتھ آ رہا ہے، اللہ کا مہینہ رحمت کے ساتھ آ رہا ہے، اللہ کا مہینہ مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ ہوا شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں میں سب سے بہتر ہے۔ ایام ہوا افضل الایام، اس کے دن تمام دنوں سے بہتر، ولیالی ہے افضل لیالی، اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر، وساعتہ افضل الساعات، اس کے دن، اس کے گھنٹے، اس کے لمحات، اس کی ساعتیں تمام لمحوں سے، تمام ساعتوں سے بہتر ہے۔ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، سنیں عزیزان محترم، حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں اپنے خطبے میں؟ یہ وہ شہر ہے، یہ وہ مہینہ ہے، دعیتم، اے مسلمانوں سمجھو اس چیز کو، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم کو اللہ دعوت دیتا ہے اپنی مہمان نوازی کے لیے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تم کو مہمان بنا رہا ہے، مہمان بنا رہا ہے۔ عزیزان محترم سمجھیں اب اس چیز کو، ضیافت اللہ، یہ عام انسانوں کی مہمان نوازی نہیں ہے۔ یہاں دیکھنے کو تو یہ ملتا ہے کہ کوئی اگر خاص مہمان آتا ہے، مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کے یہاں کوئی مہمان آ رہا ہے، مہمانوں کی کیٹیگری ہوتی ہے، کوئی نیتا منسٹر آ جائے، دیکھیے صاحب ایسا دسترخوان بچھتا ہے کہ کوئی جگہ نہیں ملتی ہے کہ کوئی جگہ باقی رہ جائے، تمام چیزیں اس کے سامنے پیش کر دی جائیں گی، اور وہی کوئی بیچارہ غریب آ جاتا ہے، تو بس اس کو چائے پلا دی، یہی بہت ہے۔ مہمان نوازی تو ہے یہ؟ نہیں، یہ وہ مہمان نواز نہیں ہے کہ جس کے یہاں مہمانوں کی کیٹیگری ہوتی ہے، نہیں، یہ وہ مہمان نواز ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ تمام بندے میری نگاہ میں برابر ہیں، یہ وہ مہمان نواز ہے جو اپنے بندوں کو کھل کر کے دعوت دے رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو تم میرے پاس آؤ، یہ وہ مہمان نواز ہے، یہ وہ مہمان نواز ہے کہ جو اپنے گنہگار بندے کے لیے بھی اپنے اولو العزم پیغمبر کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے موسیٰ میرا بندہ تمہیں آواز دے رہا تھا،
یہ وہ مہمان نواز ہے کہ جس کے یہاں گنہگار بھی صاحب احترام ہوتے ہیں۔ یہ وہ خدا ہے کہ جس کے یہاں اللہ کی نافرمانی کرنے والے بھی اگر اس کے پاس پشیمانی کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ فوراً آواز دیتا ہے اور کہتا ہے لبیک لبیک یا عبدی این کنت فی ھذا المدہ، میرے بندے میں تیرا استقبال کرتا ہوں، تو اتنے دن تک کہاں تھا؟ میں تجھے تلاش کر رہا تھا، تو اس دنیا کی چکا چوند میں کھو چکا تھا، تو دنیا کو حقیقت سمجھ رہا تھا اور مجھے فراموش کر چکا تھا۔ عزیزوں یہ وہ مہمان نواز ہے کہ جو تمام بندوں کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے، لہٰذا وہ مہمان نواز آواز دے رہا ہے آؤ مسلمانوں، اس مہینے میں تم ہمارے مہمان ہو، ہم تمہاری ضیافت کا انتظام کریں گے۔ اب روزہ کھلوانے والے، مسجدوں میں افطار بھیجنے والے یہ نہ سوچیں کہ ہم افطاری بھیج رہے ہیں، نہیں نہیں، یہ خدا ہے کہ جو تمہارے ذریعے سے مومنین کو افطاری بھیجوا رہا ہے، اور تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے اپنی ضیافت کے لیے تم کو جو معین کیا ہے، تمہارا تعین فرمایا ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل اب سنیے حضور کیا ارشاد فرما رہا ہے وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ۔ اے مسلمانوں اس مہینے کی عظمت کو سمجھو۔ رات بھر حسین آباد میں ایرانی چائے میں وقت گزارنے سے ماہ رمضان نہیں پتہ چلتا ہے، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے وقت گزارنے سے ماہ رمضان کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا ہے، شکنجی کی دکان پر بیٹھ کر کے گھیرا بنا کر کے جموڑا لگا کر کے رمضان درک نہیں ہوتا ہے۔ جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، سمجھو اللہ کی کرامت، اللہ کا کرم تم پر ہو رہا ہے، اللہ نے تم کو اپنے کرم کے لیے چنا ہے۔ سنیے اذان محترم، انفاسکم فی تسبیح، کون ہے ایسا پروردگار، کون ہے ایسی شخصیت، کون سی ایسی ذات ہے کہ جو تم کو اتنا دے رہی ہے کہ تم اس کو حساب بھی نہیں لگا سکتے ہو۔ انفاسکم فی تسبیح، کچھ نہیں کرنا ہے تمہیں، سانس لے رہے ہو یہ بھی تسبیح ہے، تم سانس لے رہے ہو، انفاسکم فی تسبیح، تمہاری سانس لینا بھی اللہ کی عبادت ہے، تمہاری سانس لینا بھی تسبیح ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، یہ سب غلط لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں جاگتے رہو، نہیں نہیں نہیں، حضور ارشاد فرما رہے ہیں وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، ماہ رمضان میں اگر تم سو رہے ہو تو یہ سونا بھی تمہارا عبادت ہے۔ یہ ہے ضیافت اللہ، یہ اللہ کی مہمان نوازی۔ دسترخوان ایسے ہی نہیں ہے بلکہ اس طرح سے دسترخوان کو اللہ نے بچھایا ہے کہ تم سانس لو وہ بھی اللہ تمہاری عبادت میں شمار کر رہا ہے، تسبیح خداوندی ہو رہی ہے۔ تم سو رہے ہو، یہ سونا بھی اللہ نے عبادت قرار دیا ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، دسترخوان بچھا ہوا ہے خدا کا، تم جو عمل کر رہے ہو عام دنوں کے اندر، عام مہینوں میں، ہو سکتا ہے کہ تمہارا عمل قبول ہو سکتا ہے قبول نہ ہو۔ وَعَمَالُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، یہ وہ مہینہ ہے، حضور ارشاد فرما رہے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہارے تمام عمل قبول کیے جاتے ہیں۔ وَدُعَاءُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اب وہ افراد، میں ان سے اب خطاب کر رہا ہوں کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، میں اپنے ان بھائیوں سے خطاب کر رہا ہوں جو یہ سوچنے لگے ہیں کہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو دعا ہی نہیں سنتا، اور اس کے بعد اس کی نگاہ آس پڑوس اپنے اطراف میں جاتی ہے، اور یہی سوچتا ہے فلاں صاحب کو دیکھیے، فلاں صاحب کو دیکھیے، فلاں صاحب کو دیکھیے، میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، وہ تو صاحب شراب بھی پیتے ہیں، اللہ مجھے نہیں دے رہا ہے اسے عطا کر رہا ہے۔ تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا معلوم کہ خدا نے اس کی رسی کو ڈھیلی چھوڑ کر کے اس پر رحم نہیں کیا ہے، بلکہ وہ در حقیقت عتاب الہی میں ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، خدا کا کرم میرے ساتھ ہے۔ نہیں نہیں، خدا کا کرم اس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ عتاب خداوندی اس کے ساتھ ہے۔ تم جو کرنا ہو کرو، ہم ڈھیل چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، کرم تو وہاں پر ہوتا ہے ماں
ماں باپ کی مثال لے لیجئے، ذرا سا کچھ ہوتا ہے، ابھی آپ بھی صاحبان اولاد یہاں پر تشریف فرما ہے، لڑکے نے ذرا سے بھی کوئی گستاخی کی، آپ کو ذرا سا بھی خدشہ ہوا کہ بہک جائے گا، فوراً کھڑے ہو گئے، ڈانٹنے لگے، ڈنڈا اٹھا لیا، نہیں، یہ نہیں کرنا ہے عزیزو، یہی تو خدا ہے کہ تم جہاں بہکنے لگتے ہو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، رسی کو کھینچ لیتا ہے کہ نہیں، تم پر ہم رسی چھوڑ کر کے عتاب نہیں کرنا چاہتے ہیں، رسی کھینچ کر کے تم پر رحمت کو نازل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات دیجئے بر محمد و آل محمد۔ اب سنیے، وَدُعَاكُمْ فِيهِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، کچھ دعا کرنا ہو کر لو، آزما کر کے دیکھ لو، آزما کر کے دیکھ لو۔ عام دنوں میں اگر تو کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تم دیکھ لو، روزہ دار بھائی ظاہر سی بات ہے ماہ مبارک میں روزہ داری تو ہوگا۔ اور ایک چیز سن لیجئے، یہ تمام فضیلتیں روزہ داروں کے لیے ہیں۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ آپ دیکھ لیجئے، کوئی بھی چیز ہو آپ دعا کر کے دیجئے، دیکھ لیجئے ایک مرتبہ، خدا قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ جائز دعا ہو، ایسی دعا نہ ہو کہ قبول ہی نہ کرنے کے لائق ہو۔ ہاں لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے، ایسی دعا جو قبول ہونے کے لائق نہیں ہے، یہ نہ سوچئے وہ قبول نہیں ہوئی ہے، نہیں، دعاکم فیہ مقبول، دعا فیہ مستجاب، تمہاری دعائیں مستجاب ہوں گی۔ یہ اور بات ہے کہ تم نے زبان سے جو کہہ دیا، ہو سکتا ہے وہ چیز نہ ملے، لیکن اس کے عوض میں جب روز محشر تم خدا کی بارگاہ میں جاؤ گے، خدا اس کے نتیجے میں ایک چیز تمہیں دکھائے گا، تم کو پروردگار یہ کیا ہے، کہ یہ وہ چیز ہے اس کے صلے میں ہے کہ جو تمہاری دعاؤں کو دنیا میں قبول نہیں کیا گیا تھا۔ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دعا دنیا کے لیے نہ ہو، لیکن آخرت میں وہ قبولیت کی درجے پر جاتی ہے۔ اب سنیے حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں، فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ۔ اب حقیقی بات آئی ہے، اللہ سے تم دعا کرو، سوال کرو، اللہ سے سوال کرو، لیکن نیت صدق کے ساتھ۔ عزیزوں، یہ بہت بڑی بدبختی ہے، ہم اپنی مثال دیتے ہیں، کسی اور کے اوپر نہیں کہیں گے۔ یہ ہماری بہت بڑی بدبختی ہے کہ ہم محسوس نہیں کر سکتے، ہماری بہت بڑی بدبختی ہے کہ ہم اس چیز کو محسوس نہیں کرتے کہ تمام چیزوں میں صرف نیت اہم ہوتی ہے۔ بس یاد رکھیے گا، اگر آپ کی نیت سچی نہیں ہے، آپ لاکھ سجدے کرتے رہیے۔ ماہ رمضان کوئی تہوار نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ادھر ماہ رمضان آیا، کرتا پائجامہ پہن لیا، سر پر ٹوپی لگا لی، بس اب ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے نا؟ روڈوں پہ یہ تو ہوتا ہے، ماہ رمضان آیا، اب کرتا پائجامہ پہنے، سر پر ٹوپی لگائے ہیں، بس عزیزوں، سر پر ٹوپی لگانے سے کوئی مومن نہیں ہوتا، نیت سچی رکھنے سے انسان مومن ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ صدق نیت کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ انسان اللہ سے سوال کرے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، پاک و پاکیزہ قلب کے ساتھ سوال کرو۔ کیا سوال؟ أَن يُوَفَّقُكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ، کہ اللہ تمہارے روزوں کو، تمہاری تلاوت قرآن کو قبول کر لے۔ اگر نیت نہیں صحیح ہوگا، ذہن محترم یاد رکھیے گا، نیت وہیں صحیح ہوتی ہے جہاں پر انسان با ایمان ہوتا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، اگر ایمان نہیں ہے، شیخ صدوق نے ایک روایت نقل کی ہے حمید سے متعلق، ایک صلوات دیجئے بر محمد و آل محمد۔ شیخ صدوق لکھتے ہیں، عبداللہ بزار نیشا پوری، اس کی گفتگو ہو رہی تھی حمید ابن قحطبہ سے۔ حمید تو یہ عبداللہ نامی شخص ہے کہ جو حمید کے پاس جاتا ہے، اس کے ایسے کچھ معاملات ہیں، بہت غور کرنا چاہتا ہوں حضرات سے، اس کے اوپر غور کیجئے گا۔ وہ شخص حمید کے پاس پہنچا،
پہنچنے کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ جس خیمے میں وہ بیٹھا ہوا ہے وہ منظر کشی کر رہے ہیں کہ درمیان میں ایک نہر جاری ہے اور وہ اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، خادم کھڑا ہوا ہے، ایک تلوار ہے جو وہاں پر رکھی ہوئی ہے، نہیں تلوار نہیں رکھی ہوئی، ابھی نہر جاری ہے۔ وہ عبداللہ نامی شخص اس کے پاس آیا، سلام دعا ہوئی، تمام چیزیں ہوئی، اس کے بعد کھانے کے خوان لائے گئے، رکھے گئے۔ حمید نے عبداللہ سے کہا کہ نوش کرو۔ اب بہترین کھانا تھا، لذیذ کھانا تھا، عبداللہ کا ہاتھ آگے بڑھا لیکن ایک دم سے اس نے ہاتھ کو روک لیا۔ حمید نے کہا بھائی کھانا کیوں کھانے سے رک گئے؟ کہا ہے حمید ماہ رمضان چل رہا ہے، میں روزے سے ہوں، میں بھول گیا تھا۔ حمید نے کہا بھائی کوئی بات نہیں، تو نہ کھا۔ حمید نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ عبداللہ نے، سنیے گا ذہن محترم، عبداللہ نے اس حمید نامی شخص سے پوچھا کہ بھائی یہ بتا کہ تو روزہ نہیں رکھتا، تو مسلمان نہیں ہے کیا؟ تو اس نے کہا نہیں میں مسلمان ہوں۔ تو کہا روزہ کیوں نہیں رکھ رہا؟ اب سنیے ذہن محترم اس نے وجہ کیا بتائی۔ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ ہارون نے مجھے بلایا، وہ اس ٹائم طوس میں یعنی کہ ایران میں ہارون آیا ہوا تھا۔ ہارون نے بلایا اور بلانے کے بعد ہارون نے یہ حمید نامی شخص کو نزدیک بلایا۔ اب وہ حمید لکھتا ہے کہ جب ہارون کے پاس پہنچا تو وہاں پر ایک ننگی تلوار نیام سے باہر نکلی ہوئی رکھی تھی۔ ایک صلوات دیجیے پر محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے ہو گیا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات دیجیے پر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات دیجیے پر محمد و آل محمد۔ بس اذان محترم یہ واقعہ اور زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں کچھ بات اور زحمت کو تمام کروں گا انشاءاللہ، باقی گفتگو کل، کیونکہ میں نے کہا کہ آج مقدمے کے طور کے وہ مجلس ہے، کل انشاءاللہ کچھ اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، وہ حمید نامی شخص کہتا ہے کہ ہارون نے مجھے بلایا، جب میں اس کے پاس پہنچا تو ایک تلوار نیام سے نکلی ہوئی رکھی تھی اور سلام دعا ہوئی، میں وہاں پر کھڑا ہوا۔ اب ہارون نے ایک سوال کیا، اے حمید یہ بتا کہ تو کس طرح سے میری اطاعت کرتا ہے، تو مجھے کتنا مانتا ہے؟ تو اس حمید نامی شخص نے ہارون سے کہا، اے ہارون میں اپنے جان و مال سے تمہارے اوپر قربان ہونے کو تیار ہوں۔ یہ کہا اور وہ جانے لگا۔ جب وہ جانے لگا تو پیچھے سے غلام آیا اور آنے کے بعد حمید کو روکا۔ جیسے اس نے آواز دی، حمید سوچا کہ لگتا ہے ہارون آج مجھے قتل کر دے گا۔ کہا چلو ہارون نے بلایا ہے، بادشاہ نے بلایا ہے۔ یہ حمید پہنچا، پھر اس نے یہ سوال کیا، اے حمید یہ بتا کہ تو میری اطاعت کس حد تک کر سکتا ہے؟ اب اس نے کہا، اے ہارون میں تیری اطاعت مال و دولت سے، اپنے جسم کے ذریعے سے، اپنے اہل و عیال کی قربانی کے ذریعے سے میں تیری اطاعت کر سکتا ہوں۔ یہ پھر چلا گیا، کہا جاؤ۔ پھر جب جانے لگا دروازے پہنچا، پھر غلام آیا، پھر اس کو آواز دی، پھر واپس آیا۔ غور کیجئے گا ذہن محترم، یہ ہارون حمید کو بار بار بھیج رہا ہے۔ تیسری مرتبہ جب یہ حمید آیا، ہارون نے پھر وہی سوال کیا، اے حمید یہ بتا کہ تو میری اطاعت کس حد تک کر سکتا ہے؟ لیکن پہلے مرحلے میں اس نے کہا تھا میں اپنے مال و دولت و جسم کے ذریعے سے، دوسرے بار میں کہا کہ میں اپنے مال و دولت، اپنے جسم اور اپنے اہل و عیال کے ذریعے سے۔ تیسری مرتبہ کیا کہا، اے ہارون میں اپنی تمام مال و دولت کو قربان کر کے، اپنے جسم کو قربان کر کے، اپنے اہل و عیال کو قربان کر کے اور اپنے دین کو قربان کر کے بھی تیری اطاعت کر سکتا ہوں۔ کہا بس میرا کام ہو گیا۔ ہارون مسکرایا اور مسکرا کر کے کہا اب تو صحیح جگہ پر آ، تو نے صحیح جواب دیا ہے، کیا تو میری مکمل اطاعت کر سکتا ہے؟ کہا بالکل۔ غلام سے کہا، اے غلام تو اس کے ساتھ جا۔ حمید سے کہا جو غلام تجھے حکم دے
اس کے اوپر عمل کر لینا۔ کیوں؟ کیونکہ حمید کے اس جواب سے ہارون سمجھ گیا تھا کہ یہ اب اپنے ایمان کو بھی مجھ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب کوئی انسان اپنا ایمان کھونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کہا کہ اے غلام اس کو لے جا، حمید سے کہا کہ جو بھی غلام تجھے حکم دے اس کو پورا کرنا۔ یہ جاتا ہے، غلام کہتا ہے کمرے میں لے کر کے گیا، 2-3 کمرے تھے، وہاں الگ الگ لوگ رکھے ہوئے تھے، ایک مقتل تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھمائی اور تلوار دینے کے بعد کہا، یہ کمرہ کھولا کہ اس کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کو قتل کر دو۔ تقریباً 60 لوگ اس کمرے میں تھے۔ یہ حمید جاتا ہے اور سب کو قتل کر دیتا ہے۔ پھر دوسرے کمرے میں لے کے گیا، وہاں بھی تقریباً 60 افراد تھے، ان کو بھی قتل کر دیا۔ پھر تیسرے کمرے میں لے کر کے گیا، وہاں بھی تقریباً 60 افراد تھے، ان کو بھی قتل کر دیا۔ صرف ایک ضعیف العمر، ایک بوڑھا شخص زندہ بچا۔ یہ جیسے اس کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، اس ضعیف العمر شخص نے کہا، اس بوڑھے شخص نے کہا، اے شخص تو کتنا بدبخت ہے، تجھے شرم نہیں آتی، تجھ کو حیا نہیں آتی، تو نے اتنے آلِ رسول کو قتل کر دیا۔ روز محشر رسول اعظم کے سامنے تو کیا جواب دے گا؟ اتنا کہنا تھا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد وہ واپس آیا تو اس کو احساس ہوا کہ ہم نے یہ کیا کر دیا۔ یہی اس سے بتا رہا تھا کہ اب تو یہ بتا کہ ہم نے اتنے آل رسول کو قتل کیا، اپنے ایمان کو قربان کر دیا، اب تو یہ بتا کہ جب ہمارا ایمان ہی نہیں بچا تو اللہ ہمارے روزوں کو کیسے قبول کرے گا؟ لمحہ فکریہ ہے عزیزوں۔ آج کے دور میں بارہا یہ جملہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، آج کے دور میں کامیابی صرف اسی بات کی ہے کہ انسان اپنے ایمان کو محفوظ کر لے۔ اگر ایمان انسان کا محفوظ نہیں رہا تو انسان کا نہ نماز نہ روزہ کسی کام کا نہیں ہے، سب دکھاوا ہے بس اور کچھ نہیں ہے، ریاکاری ہے، لوگوں کے سامنے اپنے مرتبے کو بلند کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزوں کہ واجب نماز کے لیے تو مسجد رکھی گئی ہے اور پوری رات کی عبادت کے لیے گھر رکھا گیا ہے، کہ گھر میں رات کی تاریکی میں عام طور سے دیکھیں ذہن محترم بہرحال یہ چیز بیان کرتا چلوں، عام طور سے یہ ہوتا ہے جہاں نماز پڑھنے کے لیے گھر میں کھڑے ہوئے، گھر کی کوئی محترمہ یا کوئی صاحب آئے، لائٹ جلا دی، نماز پڑھ لیں اندھیرے میں۔ میرے بھائی حکم شریعت ہے، حکم ہے کہ رات کی تاریکی میں نماز شب پڑھو، رات کی تاریکی میں۔ کیوں؟ خدا اس شخص سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ پسندیدہ شخص ہوتا ہے کہ جو رات کی تاریکی اور رات کی تنہائی میں اپنے مالک سے دعائیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ روشنی بھی حائل نہیں ہوتی ہے۔ اور یقین ذان محترم اس چیز کا کبھی احساس کریے، اتنا مزہ ملتا ہے رات میں، کبھی رات کے پہر بیدار ہوئیے اور ہونے کے بعد مصلی کو بچھائیے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیجیے، اللہ اسی رات میں آواز دے رہا، حل من سائل، کوئی ہے سائل، حل من تائب، کوئی ہے توبہ کرنے والا، حل من مستغفر، ہے کوئی استغفار کرنے والا، حل من داعٍ، ہے کوئی مجھے آواز دینے والا، میں اس کی آواز پر لبیک کہوں گا، میں اس کے دعاؤں کو سنوں گا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا، میں اس کو اپنی بارگاہ میں پلٹا کر کے لاؤں گا، کوئی تو ہے۔ اور کامیاب ہیں وہ افراد، کامیاب ہیں وہ افراد کہ جو حالت سجدہ میں اللہ کے سامنے پشیمان ہو کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ بس عزیزان محترم مجلس کو یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، ایک بات اور زحمت کو تمام کروں گا بس۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا وہ واقعہ کہ جب جناب موسیٰ کو حکم دیا گیا، اے موسیٰ جاؤ، جا کر کے فلاں مقام پر میرا ایک بندہ ہے، اذهب فغسل ہو وکفن ہو ودفن ہو، جاؤ موسیٰ جا کر کے اس کو غسل دو
اس کو کفن دو، اس کو دفن کرو۔ پروردگار کون ہے؟ کہا موسیٰ میرا محبوب بندہ ہے۔ عزیزو، یہ جو آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں نا، روایات کے جملے ہیں کہ جب انسان خدا کی بارگاہ میں آنکھوں میں آنسو لا کر کے دعا کرتا ہے تو یاد رکھیے خدا اس کی دعا رد نہیں کرتا ہے۔ عظیم پروردگار، رحیم پروردگار، کریم پروردگار ایک حد پر آ کر کے تو والدین بھی بچے سے اپنے سایہ عطفت ہٹا لیتے ہیں، نہیں جاؤ تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، نہیں ہوتا ہے، میرے گھر سے نکل جاؤ، کوئی رشتہ نہیں ہے تمہارا میرا۔ ہاں ہے پروردگار، وہ کریم پروردگار کے تمام حدوں کو پار کرنے کے بعد بھی وہ خدا اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے، انتظار کرتا ہے۔ موسیٰ جاؤ اور جا کر کے فلاں مقام پر دیکھو میرا ایک بندہ ہے کہ جو مر گیا ہے۔ پروردگار تیرا بندہ ہے؟ کہا نہ صرف بندہ نہیں ہے، محبوب بندہ، محبوب بندہ۔ قربان جاؤں اس رحمت خداوندی کے اوپر۔ موسیٰ دوڑے دوڑے پہنچے کہ چلو 2-4-10 افراد کو لیا، چلو اللہ کا محبوب بندہ ہے جو مر گیا ہے۔ جب اس مقام پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ وہ شخص لیٹا ہوا ہے کہ جس کو اللہ کے حکم سے خود جناب موسیٰ نے شہر بدر کیا تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے فسق و فجور کی وجہ سے، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اب عزیزو ذرا تصور کیجئے کہ وہ کتنا بڑا گنہگار ہوگا، کتنا بڑا گنہگار ہوگا کہ جس کو اللہ نے موسیٰ کو حکم دے کر کے کہا کہ یہ میرے بندوں کے درمیان رہنے کے قابل نہیں، اس کو بھگا دو یہاں سے۔ موسیٰ پہنچے، اس شخص کو دیکھا، پروردگار اے میرے مالک، تو نے تو کہا تھا کہ تیرا محبوب بندہ ہے، یہ تو وہی گنہگار ہے، یہ تو وہی خطا کار ہے، یہ تو وہی معصیت کرنے والا ہے، یہ تو وہی فاسق ہے، یہ وہی فاجر ہے کہ جس کو ہم نے اپنے بستی سے باہر کیا تھا، بھگایا تھا۔ موسیٰ خاموش رہنا۔ موسیٰ ہرگز میرے بندے کو گنہگار نہ کہنا، یہ گنہگار تھا، یہ گنہگار تھا، گنہگار ہے نہیں، یہ میرا محبوب بندہ ہے۔ پروردگار کیا ہوا؟ کہا موسیٰ کچھ نہیں، جب یہ یہاں پر لیٹا ہوا تھا اس کا آخری وقت آیا اور تمام رشتہ دار چکے اس کو چھوڑ چکے تھے، بستی سے بھگایا جا چکا تھا، رشتہ داروں سے دور ہو چکا تھا، نہ اس کے پاس اس کا بھائی تھا، نہ اس کی ماں تھی، نہ اس کا باپ تھا، کوئی نہیں تھا۔ اب آخری وقت میں جب یہ تنہائی میں تھا، کوئی نزدیک نہیں تھا، تو اس کو احساس ہو گیا کہ دنیا کے افراد حقیقت میں تنہائی ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، صرف ایک ذات ہے کہ اگر اس کا ساتھ مل گیا تو انسان تنہا نہیں رہ سکتا ہے۔ وہ فوراً سجدے میں گیا اور سمجھ گیا کہ اب صرف اللہ ہے کہ جو ہماری تنہائی میں ہمارا ساتھی ہو سکتا ہے، اور سجدے میں جانے کے بعد صرف اس نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا پروردگار پروردگار پروردگار، میں گنہگار خطا کار تیرا معصیت کرنے والا بندہ ہوں، پروردگار تو دیکھ رہا ہے مجھے سب نے چھوڑ دیا مالک، لیکن سب چھوڑ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے مالک، تو نہ چھوڑنا۔ اور یہ کہتے ہوئے اس سجدے میں گرا اور استغفار اس گڑ گڑاہٹ کے ساتھ اس نے کیا، آہو بکا کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ، کہ میں نے خود اس کو آواز دی لبیک لبیک یا عبدی این کنت فی ھذہ المدہ، اے میرے بندے تو آ جا میری بارگاہ میں، تو کہاں تھا؟ میں انتظار کر رہا تھا میرا۔ اور اتنا کہتے ہی یہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بس عزیزوں آپ نے محسوس کیا پروردگار ابھی بھی آج 18 رمضان ہوئی ہے، آج فقط 18 رمضان ہے، 12 دن ہیں ہمارے پاس۔ اس کریم خالق کو سمجھیں، اس رحیم پروردگار کو سمجھیں، اس رحمت نازل کرنے والے اپنے رب کو سمجھیں، اور یاد رکھیں
یہ 12 دن صرف اپنے اللہ کی بارگاہ میں، جو گزر گیا گزر گیا، ہر چیز جو گزر گیا گزر جانے دیجئے۔ اسلام گزرے ہوئے باتوں اور گزرے ہوئے حالات پر تبصرہ کرنے کا قائل نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم آگے دیکھو تمہارے سامنے ابھی 12 دن پڑے ہوئے ہیں، دیکھو ابھی تمہارے سامنے اللہ کی ضیافت کے 12 دن ہیں، اپنے کو اللہ کے لیے وقف کر دو، نماز پڑھو خالصتاً للہ۔ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ، یہ تمام سجدے، تمام رکوع، تمام عبادتیں، تمام نمازیں، تمام روزے صرف اللہ کے لیے ہیں، ہرگز بندوں کے لیے مت کرنا۔ اور اگر تم بندوں کے لیے کرو گے تو یا رحمت خداوندی سے دور ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، میں اپنے کو انکلوڈ کر کے کہہ رہا ہوں، اپنے کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی بھی اگر ہم نے ان 12 دنوں کو درک کر لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے نا، ماہ رمضان اور کامیاب زندگی، فزتو برب الکعبہ، ہمارا مولا کہہ کر کے چلا گیا۔ اتنی بڑی بڑی جنگیں کی، واحد غازی اگر کوئی ہوتا تھا تو علی ابن ابی طالب، اگر کوئی فاتح ہوتا تھا جنگوں کا تو صرف مولا کائنات ہوتے تھے، لیکن علی کی زبان سے کبھی نہ نکلا۔ احد فتح کی، خیبر کو فتح کیا، خندق کو فتح کیا، حنین جیتی، اتنی جنگیں جیتی جس کو کہہ دیا جائے الفاظ بدل کر کے اتنی جنگوں میں کامیابی حاصل کی، بلکہ اتنی جنگوں کو کامیابی دلائی، لیکن علی کی زبان مبارک سے کبھی نہ نکلا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ وہ وقت بھی تھا جب صرف مسلمان چند تعداد میں تھے، مٹھیوں بھر مسلمان تھے، تب بھی علی نے کامیابی حاصل کی۔ لیکن علی نے یہ نہیں کہا کہ ہم سینکڑوں مسلمانوں کے ذریعے سے کامیاب ہو گئے، نہیں 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 عزیزو، مولا کائنات نے کب کہا ہم کامیاب ہو گئے؟ جب ماہ رمضان تھا، علی سجدے کی حالت میں تھے، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود تھے، اور پیچھے سے ظالم و شقی کا خنجر چلتا ہے، علی کے سر مبارک پر پڑتا ہے، اور علی آواز دیتے ہیں مسلمانوں پہچان لو، علی آج کامیاب ہو رہے، فزتو برب الکعبہ، فزتو برب الکعبہ، فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہاں عزادارو، بس میں اس مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل مسائب تفصیل سے پڑھوں گا۔ ہاں عزادارو، اتنا کہنا تھا کہ علی اسی جانماز کے اوپر تیوریا کر کے گر جاتے ہیں۔ مومنین آگے بڑھے، علی کو کنارے رکھ کیا، اور مولا نے جناب امام حسن کو حکم دیا، بیٹا نماز کو مکمل کرو۔ لو عزاداروں، امام حسن نے نماز کو مکمل کیا، نہیں معلوم کس طرح سے مکمل کیا ہوگا، برابر میں زخمی بہابا، اور زخم بھی ایسا نہیں تھا بلکہ علی کی پوری داڑھی خون میں خضاب کر چکی تھی۔ ہاں عزاداروں، ادھر نماز مکمل ہوئی، سارے چاہنے والے دوڑے، علی کو کسی کمبل و چادر میں لپیٹا، لو علی کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ہاں عزاداروں، امام حسن امام حسین آواز دیتے جا رہے ہیں، ہائے میرا بابا قتل کر دیا گیا، قد قتل امیر المؤمنین۔ ہاں عزاداروں، امیر المؤمنین قتل کر دیے گئے۔ ہاں یہ آواز علی کے گھر تک پہنچی ہوگی۔ ہاں عزادارو، ارے آپ تاریخ سے واقف و آشنا ہے نا، ارے علی اپنی بیٹی کے گھر سے آئے تھے، وہ وقت تھا کہ جب علی جا رہے تھے تو گھر کی مرغابیاں آگے بڑھی، علی کے پیروں میں لپٹ گئی، ارے زبانیں بے زبانی کہہ رہی تھی مولا آج نہ جائیے، ارے مسجد میں قاتل بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں عزادارو،
ہاں اتنا ضرور ہے علی نے مرغابیوں کو کنارے کیا، بیٹیوں سے وصیت کی میری بیٹی دیکھو یہ بے زبان ہیں، اگر ان کا خیال نہ رکھنا تو انہیں آزاد کر دینا۔ لو عزادارو علی مسجد کی جانب جا رہے ہیں۔ ایک وقت وہ ہے جب علی بیٹی کے گھر سے باہر جا رہے تھے، ہاں ام کلثوم تڑپ رہی تھی کہ ہائے آج بابا کا عجب عالم ہے۔ ہاں عزادارو وہ بھی وقت آیا، ارے یہی بابا زخمی حالت میں واپس آ رہا ہے۔ گھر سے تھوڑی سی دور پر پہنچے تھے کہ ایک مرتبہ میرے آقا نے امام حسن کو نزدیک بلایا۔ امام حسن آئے اور آنے کے بعد کہا میرے لال چاہنے والوں سے کہو کہ واپس چلے جائے۔ بیٹا ان لوگوں کو واپس کر دو۔ بابا کیوں؟ کہا میرے لال تمہیں نہیں معلوم میرے زخم کی خبر میری بچیوں تک پہنچ چکی ہوگی۔ علی یہ نہیں چاہتے کہ میری بچیوں کی آواز میرے نامحرم چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ لو عزادارو علی کے کہنے پر سارے چاہنے والے واپس کر دیے گئے۔ ہاں عزادارو میں مولا سے ہاتھوں کو جوڑ کر کے صرف اتنا کہوں گا آقا، ارے یہ 19 رمضان کی صبح آپ نے اپنے چاہنے والوں کو یہ کہہ کر کے واپس تو کر دیا کہ میں علی یہ نہیں چاہتے کہ علی کی بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں تک جائے۔ مولا ایک دن وہ بھی آنے والا ہے، یہی زینب و ام کلثوم ہوں گی اور بازار شام و کوفہ ہوگا، ارے جہاں پر بے چادروں کے ساتھ کی بیٹیاں گزاری جائیں گی، نہ سر پہ چادر ہوگی نہ پاس میں عباس جیسا محافظ ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔